کہ شرح دستور پر سرکاری ملازمین کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے، اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانے کی جو کوشش ہے وہ پولیس نے ناکام بنائی ہے۔ پی ٹی وی چوک پر پولیس اہلکاروں اور مظاہرین میں دھکم پیل بھی ہوئی ہے، اہلکاروں نے لاٹھی چارج شروع کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد سے سما کے جو نمائندے ہیں قمر منور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، کیا صورتحال بن گئی یہاں پر؟ جی بالکل، سرکاری ملازمین جو تھے ان کا احتجاج جو تھا وہ سیکریٹریٹ گیٹ پر جائے تھے۔ جیسے انہیں اس چیز کا پتہ چلا کہ شاید ان کی مراعات نہیں ہے اس حوالے سے، جو ان کے مطالبات تھے وہ نہیں مانے گئے، تو اس کے بعد ان تمام سرکاری ملازمین نے پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب وہ مارچ شروع کر دی ہے، جس کے بعد جو یہاں پر اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کی نفری بلائی گئی، ان کے درمیان جو ہے وہ دھکم پیل ہوئی، لاٹھی چارج کیا گیا پولیس کی جانب سے، اور مظاہرین کو جو ہے اب روک دیا گیا۔ اپنے مظاہرین جو ہے پہلے سیکریٹریٹ کا جو گیٹ ہے اس کی طرف واپس چلے گئے تھے، اب دوبارہ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے جو مین گیٹ ہے وہاں جا کر ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ جو راستہ ہے اس کو پولیس نے بیریئرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا ہے، تو اس کے دیکھا دیکھی جو یہاں پر موجود جو مظاہرین لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا ہے، تو اس کے دیکھا دیکھی جو یہاں پر موجود جو مظاہرین ہیں انہوں نے سیکریٹریٹ کے راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور شرح دستور کے اوپر آ کر دھرنا دے دیا ہے۔ بڑی تعداد میں جو ہے یہ اگیگا اور جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اب یہ مظاہرین جو ہے وہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا احتجاج جو ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر ہوگا، جبکہ پولیس نے اب باقاعدہ طور پر لاٹھی چارج کرنے کے بعد نفری کو لائن اپ کر دیا ہے، اور اگر انہوں نے آگے جانے کی کوشش کی تو اعلانات ان کی جانب سے یہ کیے جا رہے ہیں کہ آنسو گیس کی شیلنگ کی جائے گی، اس لیے آپ آگے مت بڑھے۔ تاہم اب جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے شرح دستور پر دھرنا دے کر شرح دستور کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے جانے والے راستے ہیں وہ بھی مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں، جبکہ جو سیکریٹریٹ کے گیٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا، جس کی بڑی تعداد جو گورنمنٹ ملازمین کی سیکریٹریٹ کے اندر موجود تھی وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اگر آگے جانے کی کوشش کریں گے تو آنسو گیس کی شیلنگ سے ان کو روکا جائے گا، کیونکہ جو جرسی بیریئر ہیں وہ لگا کے آگے جانے والے تمام راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ مظاہرین کو پہلے مظاہرین نے جو یہاں پر موجود نفری تھی اس کو مکمل طور پر پیچھے دھکیل دیا تھا، اور تمام راستے کو عبور کرتے ہوئے جو پی ٹی وی چوک جو ہے وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اب مظاہرین جو ہے وہ دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں مظاہرین نے آگے جانے کی کوشش۔ یہاں پر ان مظاہرین کے جو مطالبات ہیں وہ وہی ہیں کہ 100% اضافہ کیا جائے ان کی تنخواہوں میں۔ جی بالکل، ان کے یہی مطالبہ 100% اضافہ کیا جائے، 1 سے لے کے 22 گریڈ کے ملازمین کی۔ صحیح ہے قمر منور، بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ مظاہرین یہاں پر دیکھے جا سکتا ہے، یہ اسلام آباد کے مناظر ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس وقت لاٹھی چارج بھی کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں پر منتشر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ قمر، اس حوالے سے میں بتا رہے تھے۔ اسم تنویر صاحب، میں آپ کی جانب بھی آؤں گا۔ اسلام آباد کے تو ہم بجٹ سے پہلے مناظر دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت سرکاری ملازمین ہیں وہ تو احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے، ظاہر ہے ان کا احتجاج کرنا پھر کہیں گے کہ اس لیے بنتا ہے کیونکہ جو ہمارے یہاں انفلیشن ریٹ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اسم تنویر صاحب، اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی جس حوالے سے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ہی ذرا کمنٹ بھی کیجئے گا۔ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یا جیسا کہ عثمان شوکت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ ریکگنائز کرنا چاہیے ٹیکس پیئر کو کہ وہ ٹیکس پے کر رہا ہے، اس کے بعد ہی یہ جو ہمارا ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہوگا۔ لیکن شاہ زیب، میں نے جو پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، یوتھ بلج، ابھی جو آپ نے بریکنگ نیوز بیچ میں دی ہے، میں اسی سے تو یہاں پر جو مناظر ہیں ہم ذرا وہ سما کی سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں اپنے ناظرین کو۔ یہ اسلام آباد کے مناظر ہے شرح دستور کر، جہاں پر سرکاری ملازمین کا یہ احتجاج جاری ہے، اور پولیس اس وقت لاٹھی چارج کر رہی ہے یہاں سے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے۔ پی ٹی وی چوک کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، شرح دستور کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں، جہاں پر سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا، پھر پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانے کی کوشش کی جس کو پولیس نے پھر ناکام بنایا، اور پی ٹی وی چوک پر بھی پولیس اہلکاروں اور مظاہرین میں دھکم پیل ہوئی ہے، تنخواہیں بڑھائی جائیں، یہ ان کا مطالبہ ہے، اور یہی مطالبہ لے کر یہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور جب یہ احتجاج کرنے یہاں پر پہنچے اور انہوں نے آگے جانے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، پھر یہاں پر مظاہرہ بھی جاری ہے، اہلکاروں نے لاٹھی چارج اب شروع کر دیا ہے۔ ہمارے جو نمائندے ہیں قمر منور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے شرح دستور کی؟ جی مظاہرین کی جانب سے اب جو پی ٹی وی چوک ہے وہاں پر دھرنا دے دیا گیا ہے۔ مظاہرین اکٹھے ہوئے تھے سیکریٹریٹ کا جو چوک ہے وہاں پر، اور بڑی تعداد میں مظاہرین نے یہاں سے مارچ کرنے کی کوشش کی تو پولیس کے ساتھ ان کی دھکم پیل ہوئی پہلے، لیکن اس کے بعد جب پی ٹی وی چوک میں پہنچے تو وہاں پر پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے یہاں پر موجود جو سرکاری ملازمین ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، اور ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ اپنا احتجاج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جا کر ریکارڈ کرانا چاہتے تھے۔ ہم اس کے بعد پولیس نے یہ تمام ایریا جو ہے اس کو بند کر دیا کہ جبکہ اس کے دیکھا دیکھی کیونکہ یہ علاقہ انہوں نے بند کیا ہے
पार्लियामेंट हाउस को जाने वाला रोड जो है, तो सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट का गेट को जो है वो बंद कर दिया, जब और शाहराह दस्तूर के दोनों तरफ धरना देकर उसको भी बंद कर दिया गया। आने जाने वाली तमाम किस्म की ट्रैफिक जो है वो, क्योंकि पार्लियामेंट में आज बजट का इजलास है, तमाम डिग्निटरीज ने यहाँ से गुजरना है, तो इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर जो है वो मुजाहिरीन ने अब बंद कर दिया और अपना वो कंटेनर जिसके ऊपर से अनाउंसमेंट की जाती है उसको रोड के दरमियान में जो है वो खड़ा कर दिया है। अभी पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि मुजाहिरीन के जो मुतालबात हैं वो दोबारा यहाँ पर जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आए हैं वो लेकर वहाँ जाएंगे, लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि हमारे मुज़ाकरात 3 रोज से चल रहे थे, जिसमें नाकामी के बाद वो अपना एहतजाज जो है वो कमर मुनव्वर, ये मुज़ाकरात इनके किससे चल रहे थे, अगर आप बता सकें, किससे इनकी मुलाकात हुई थी अब तक? जी, गुज़श्ता रोज इनकी मुलाकात जो है वो एक कमेटी बनाई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जिसमें राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और सेक्रेटरी जो थे कुछ मिनिस्ट्रीज के वो इसमें शामिल थे। उनके साथ इनके मुज़ाकरात हुकूमती नुमाइंदगान के साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन अभी भी एहतजाज भी साथ साथ जारी है, मुजाहरा भी जारी है, और ऐसे में अब हम धक्कम पेल भी देख रहे हैं, पुलिस का लाठी चार्ज भी देख रहे हैं। ये इस्लामाबाद के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, वो भी बजट से पहले के इस तरह के इस्लामाबाद के मनाजिर हम देख रहे हैं। साकिब फयाज मगू साहब, वाइस प्रेसिडेंट FECCI के, मैं आपकी जानिब आऊँगा। साकिब साहब, मनाजिर जो हम इस्लामाबाद के देख रहे हैं वो तो इस वक्त हमें कोई अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद बजट ही पेश होना है और उसी पर हम बात कर रहे हैं, उसमें रिलीफ की बात कर रहे हैं या सिर्फ ये एक एनुअल एक्सरसाइज होगी, ये बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जब एहतजाज हो रहे हैं, जाहिर है जो नंबर्स हैं वो तो एक तरफ हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है हम उसको भी देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो या आम हमारे सरकारी मुलाजमीन हो या वो तनख्वाहदार तबका हो, सबके ऊपर इस वक्त कितना बर्डन है, या सब इस वक्त अपने जाहिर है अपने बजट को लेकर भी कितने परेशान हैं। तो जरा मैं चाहूंगा कि आप भी रोशनी डालें इस वक्त हमारे इंडस्ट्रीज के मसाइल पर। देखें, ये जो अभी तनवीर साहब ने जो फरमाया कि इसी बात से हम डरते हैं कि जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दी कि ये सरकारी मुलाजमीन कि वो अपनी तनख्वाहों के लिए बढ़ाने के लिए वो बात कर रहे हैं, लेकिन इधर ये देखें कि ये तो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, वो हैं मुलाजिम हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसी सर्वे के मुताबिक जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई है, और अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ जाएगी तो ये कैसे, आप अगर इस चीज को नहीं कंट्रोल करेंगे, अगर इस बजट में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं देंगे कि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, आपकी जो है वो एक्सपोर्ट बढ़े, तो ये वाला जब तक देखें, हमें जो है अगला कई लाख एम्प्लॉयमेंट जो है आगे हमें जनरेट करनी पड़ेंगी एम्प्लॉयमेंट्स, तो वो जब तक नहीं होगा, अगर हमारी सोच उस तरफ नहीं जाएगी या हमारी पॉलिसीज वो नहीं कह रही होंगी इस बजट में, या हमारी गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है वो ये नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल मजीद बहुत बढ़ जाएगी। ये सिर्फ जो बेरोजगार लोग होंगे वो सड़कों पर आ जाएंगे, और जो गरीब आदमी है वो अभी से ही जो है वो बहुत परेशान है। और हमें पता है कि हमारे जो ये किसी फैक्ट्री का एम्प्लॉय हो या हमारे ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं, वो सिर्फ हमारे पास कितनी मरतबा सिर्फ बिजली का बिल लेकर आ जाते हैं कि बिजली के बिल भरने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। तो ये सारी सूरत हाल, ये सारी ट्रांसफर होती है इंडस्ट्री से, ये सारी ट्रांसफर होती है ऊपर से, अगर वो टैक्स आता है या